المين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. عزیز دوستو ساتھیوں، آپ سب نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت سماعت فرمائی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی احادیث طیبہ سے آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ فضائل کثیر ہے، لیکن اس رات کی فضیلت کو اگر جاننا ہو تو رب کائنات کی کلام مجید کی سورہ دخان کو پڑھیے کہ رب کائنات نے اس رات کو لیلۃ مبارکہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ رات مبارک رات ہے۔ تو جو ذات جو رب الارباب ہے، جو خود مبارک ہے، جو خود عظمت والا ہے، جو خود کبریائی والا ہے، وہ ذات اگر کسی رات کے بارے میں یہ فرمائے کہ یہ لیلۃ مبارکہ ہے تو پھر اس کی برکت اور مبارک ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سماعت فرمائے، جناب مفتی بشیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ دن نہیں تھا، وہ رات تھی۔ رات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری بستر پر تشریف فرماتے، لیکن میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اپنی بستر پر نہیں پایا۔ میں اٹھی اور آپ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی اپنی زوجہ مبارکہ کی گھر تشریف لے گئے ہو۔ آپ فرماتی میں ازواج مطہرات جو دیگر تھی ان کے کمروں میں گئی، وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہو سکتے تو پھر ایک ہی گھر ہے جس میں حضور تشریف فرما ہو سکتے ہیں، وہ گھر ہوگا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ تو آپ مبارک فرماتی ہے میں وہاں آیا فقرأت الباب، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو آواز آئی من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو گم کیا ہوا ہے، یعنی مجھے حضور نہیں مل رہا۔ تو آپ مبارکہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چاروں مبارکین باہر تشریف لائے اور چاروں میرے ساتھ مل کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ تو حدیث کی روایت یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں نہیں ہوں گے تو نطلب فی المساجد، حضور کو ہم مسجدوں میں ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی جو مدینہ منورہ کے مساجد ہے ان میں حضور کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب ہم باہر آئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ہماری توجہ ایک طرف مبذول کرائی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا وہ دیکھو بقیع سے نور کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور یہ شعلے کسی اور کے نہیں، یہ نورانیت کسی اور کے نہیں، میرے اور آپ کے آقا
محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے بقیع میں، تو جب بقیع میں گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو وہاں پر دیکھا، حضور سر کا سجود ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ و زاری اور عنصر و انکساری فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں۔ آپ مبارکہ فرماتے ہیں ہم کچھ لمحات کے لیے وہاں رکے، حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ مبارک اتنی طویل اور اتنی لمبے سجدے میں آپ تھے، آپ فرماتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ شاید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی اس خاتون جنت کو جگرگوش مصطفیٰ بطول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مبارک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آفت نازل ہوئی ہے، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یا قرب قیامت کی علامت ہے، میرے آقا اور مولا کیوں دل برداشتہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا تجھے پتہ ہے آج کی رات کیا رات ہے؟ ہم نے جواب نہیں دیا، حضور نے فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان۔ تو جب لیلۃ النصف من شعبان ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ رب کائنات بلا کیف دنیا والے آسمان میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے مقام اور طرف ثابت نہیں، لیکن بلا کیف اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان میں تشریف لاتی ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے حل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا بندہ جسے میں عفو اور بخشش کروں؟ اور پھر ایک اور آواز بھی آتی ہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق طلب کر لے اور میں انہیں رزق عطا کر دوں؟ حل من مبتلی فاعافیہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو، اللہ کے فرماتے ہیں فاعافیہ، میں ان کے امتحان کو اس کو امتحان میں سرخرو کر دوں، حتیٰ کہ جب صبح طلوع ہو جاتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت کے بارگاہ سے یہ صدائیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ لیلۃ القدر، اس حدیث شریف کو اگر ہم ڈیٹیل میں بتائیں اور ڈیٹیل میں اس کی ہم تشریح کر لیں گے تو اس سے کچھ ایسے سنن چیزیں ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو نماز پڑھی ہے، نماز ثابت ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، وہ عبادت گھر میں بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس حدیث سے ایک استنباط یہ بھی ہے کہ حضور اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے تھے۔ ایک اور استنباط بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اس رات کو قبرستان کو مخصوص کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے، اس لیے ہمارے مشاہد میں فرماتے ہیں اس رات کو قبرستان کی زیارت کرنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ قبروں کو پختہ کرتے ہیں اور اس پر لپائی وغیرہ کرتے ہیں، یہ شاید اس وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو لوگوں نے اس کو کوئی اور عادت بنا لیا اور وہ قبروں کی لپائی کرتے ہیں، قبروں کو بناتے ہیں۔ بہرحال قبرستان جانا اس رات میں، اور اس کا وجہ ایک موجود ہے کہ قبرستان کیوں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قبروں کی زیارت کرنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا تھا۔ ابتدا میں چونکہ زمانے جاہلیت تھا اور زمانے جاہلیت میں اس کا خطرہ بہت کثیر تھا کہ اگر ہم قبروں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر چونکہ زمانے جاہلیت قریب تھا اور زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے ہوتے تھے، پتھروں کو پوجا کرتے ہوتے تھے، تو اگر ایک نیک صالح بندے کا بھی قبر ہو وہاں پر جاتے میں یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وہ فرط محبت سے، فرط جذبات سے اس قبر کو سجدہ نہ کر لے، اسی لیے شروع میں زیارت ان کی جانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا فلما اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کریم نے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو، تو حضور فرماتے الا فضروها، قبروں کی زیارت کرتے رہو، کیوں؟ فإنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة، قبر کی طرف جب جاتے ہو، قبرستان جاتے ہو تو تمہارے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے اور تمہیں آخرت یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ اس رات کو قبرستان جانا بھی ایک نظریہ اور کنسپٹ یہ ہے کہ اس رات کو جب قبرستان جائیں گے تو آپ کے دل نرم پڑ جائیں گے، اور رب کو کون سا دل
پسند ہے جو نرم ہو اور شکستہ دل ہو، اللہ کو وہ دل پسند ہے۔ فلہذا یہ رات ہے، مبارک رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ بہرحال آپ نے ان کی فضیلت سنی، میں صرف اس رات کی عبادات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فضیلت والی تو ہے، پر عبادت اس رات میں ہم کیا کریں؟ مشائخ نے کچھ عبادات منقول کیے ہیں۔ پہلی عبادت جو ہے وہ 100 رکعت نفل اس رات کو پڑھے، اور 100 رکعت کس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ گویا ٹوٹل آپ کی 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے۔ تو حدیث طیبہ ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور رب اسے 1000 نیکی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ قل هو اللہ احد اللہ صمد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری عبادت، دوسری نماز جو اس رات میں منقول ہے وہ 12 رکعت کی نماز منقول ہے، اور 12 رکعت اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو اس نماز کا فوائد یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ بندہ قیامت والے دن اپنی قبر سے باہر نکلیں گے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا رہے گا جیسے 14ویں چاند کی رات میں چاند چمک جاتی ہے۔ اسی رات کو جیسے میں نے عرض کیا کہ قبرستان جانا بھی مصنون ہے کہ قبرستان آپ جایا کریں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سعادت اور خوشبختی نصیب ہوئے کہ اللہ نے ہمیں ایک ولی کی بارگاہ میں لایا ہے، ایک اللہ کی برگزیدہ بندے کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ عام قبروں میں جانے کا تو الگ سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ جائیں تو یقیناً وہ ولی ہمارا شفیع اور اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت چاہتے ہیں۔ سورہ دخان اس دن کو 15 شعبان کی دن کو، ایک رات ہے 15 شعبان کی دن کو سورہ دخان پڑھنا، ان کی بھی بڑے فوائد ان عبادات کو ہے۔ اور صلاۃ تسبیح کی نماز اسی رات کو پڑھنی ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اسی طرح دن کو آپ غسل کریں۔ غسل کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ اس دن کو 15 شعبان کی دن کو غسل کرتے ہیں اللہ کریم ان کی گناہوں کو اور ان کی بیماریوں کو اللہ رب العزت اس غسل کے پانی کے ساتھ بہا دیتا ہے۔ اور اس دن کو 15 شعبان کے دن کو صاف ستھرے کپڑے، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنے، وغیرہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، سرما لگائے۔ اور سرمے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس دن کو اگر کوئی بندہ سرما لگاتے ہیں تو پوری سال اللہ رب العزت اسے آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے کہ روزے کی بھی اس دن کے روزے کی بھی بڑی فضائل ہے، اور تلاوت کلام پاک۔ اور ایک اور بھی جو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اس دن کو اگر کوئی بندہ کسی یتیم کی سر پر اپنا دست شفقت رکھے، اسے محبت اور پیار دے، اسے شفقت دے، تو ان کی ہاتھ کے نیچے ان کے جتنے بال آتے ہیں رب ان کی اتنی گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ ایک اور ورد جو اس رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ جس کی بڑی ثواب ہے، مختصر ورد ہے، اسے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو ایک بار بھی یہ ورد پڑھتا ہے، ایک بار بھی اگر ورد پڑھتا ہے تو اللہ کریم ان کی قبر کو نور سے پر اور معمور فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں اس رات کی دعا نقل کی گئی ہے، اور دعا یہ ہے اللہم ان کنت کتبت اسمی شقیا فی دیوان الاشقیاء فامحہ، اے پروردگارا اگر تو نے میرا نام بدبختوں کی کتاب میں بدبخت لکھا ہوا ہے تو پروردگارا اس کو آپ ختم فرما دیجئے۔ وَاكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ السَّعْدَاء، پروردگارا مجھے نیکوں کی اس بک میں کتاب میں میرا نام لکھ دے۔ اور اللہ کریم ان كنت كتبت اسمي سعيدا في ديوان السعداء، پروردگار اگر آپ نے میرا نام نیکوں کی کتابوں میں نیک لکھا ہوا ہے تو پروردگار فثبت ہو، اسے ثابت رکھو، مجھے نیکوں ہی کی کتاب میں رکھو، کیونکہ آپ کا قول ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کریم انہیں اگر وہ بدبختوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھا گیا ہوگا تو اللہ کریم ان کی نام کو نیکوں کے لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے، اور اگر ان کا نام نیکوں کی لسٹ میں شامل ہو تو
تو اللہ کریم اسے وہاں پر ثابت قدم رکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مختلف عبادات اور طاعات ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہر عبادت کے لیے رب کائنات نے ہمیں ایک شرط لگائی ہوئی. اللہ کریم فرماتے ہیں مخلصین، بس عبادت میں اخلاص شامل ہو. مخلصین لہ الدین، ان کے لیے ہم اخلاص کرتے ہیں. میں نے ابھی ورد آپ کو بتایا دوسری میں لفظ آیا تھا مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آپ اپنی عبادت میں اخلاص کو لائیں، بھلے 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، رب تجھے اجر عطا فرماتا ہے. حضور امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہم نے ایک مکتوب شریف میں بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ عبادت جسے ہم کسی ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے ہیں، یا ایک مخصوص رات میں ہم 100 نفل پڑھتے ہیں اور پھر سال بھر اس نافل کو دوبارہ نہیں پڑھتے، تو فرماتے ہیں اس سے بہتر وہ عبادت ہے جسے ہم روز کریں تھوڑی عبادت 2 رکعت ہی پڑھے لیکن کنٹینیو روزانہ اسے کر لیا کرے. 1000 رکعت ایک دن میں سال میں ایک بار پڑھنے سے روزانہ اگر ہم 2 رکعت کنٹینیو کر کے پڑھیں گے یہ ہمارے لیے فضیلت اور اجر کے باعث ہے. تو لہذا حضرات مشائخ نے فرمایا کہ ہر شب قدر است اگر قدرش بدانی، ہر رات تمہارے لیے شب قدر ہے، لیکن اگر اس شب قدر کی آپ اگر اس رات کی قدر کو آپ جانیں گے تو آپ کے لیے ہر رات جو ہے وہ شب قدر ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس مبارک رات میں محرومین کے زمرے سے نکال کے منعمین کے زمرے میں شامل فرمائے. دیکھو آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی تو اللہ کریم ہماری زبان اور ہمارے الفاظ کے محتاج نہیں ہے کہ ہم صرف عربی میں ہی دعائیں پڑھیں. آپ کی شکستگی اور آپ کے دل کی طرف اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنی سلیس اردو زبان میں، اپنے پنجابی میں، سندھی میں، بروئی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی کرتے جائیں. بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے تلفظ کر نہیں پا رہے، جن کی دل صرف رب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ تو دلوں کی بید جاننے والی ذات ہے. اگر ہم دل اور اپنے ہاتھوں کی اشاروں سے بھی اپنے سر کو ننگا کر کے اپنی کچھ اور انکساری کا مظاہرہ کرتے جائیں گے تو اللہ کریم ہماری اس مظاہرے کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرماتا رہے گا. اللہ کریم ہمارے سب کی صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب کائنات ہمارے آئندہ سال کو نیکیوں والا سال بنائے اور بہترین والا سال بنائے. اللہ پاک ان کو عظمتوں والا سال بنائے. وصلی اللہ تعالی